بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج پھر موضوع شالیمار ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے جسے کل شاید دفن کر دیا جائے، شاید اس کا آخری دن ہو۔ اچھا، یہ کیوں ہوا؟ 1974 میں یہ ادارہ قائم ہوا اور 2025 میں اس کی تدفین ہونے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نالائق قیادت کے ہاتھوں میں رہا ہے اور کسی نے اس کو معاف نہیں کیا۔ یہاں تک ہوا کہ نواب بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ میں جس نواب کا نام لے رہا ہوں کچھ دنوں میں وہ بھی کھول دوں گا۔ میری تجویز کیا ہے؟ اس کو لیکوڈیٹ نہ کریں، اس کو بند نہ کریں۔ اچھا، کہنا کیا ہے؟ عطا اللہ تاڑر صاحب کے ہاتھ صاف ہیں، کلین چٹ۔ عطا اللہ تاڑر صاحب 2.98 ارب کی غبن کا کیس FIA کو خود بھیجے اور کہیں کہ جو انوالو ہے FIA اسے ساتھ ساتھ گرفتار کرتی رہے اور جیل بھجواتے رہے۔ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اورنگزیب ہرل کو میں کوئی اچھا آدمی نہیں سمجھتا تھا، لیکن بڑے صاف ہاتھوں سے اورنگزیب ہرل آیا ہے اور صاف ہاتھوں سے چل رہا ہے۔ ایک بات سمجھنے عطا اللہ تاڑر صاحب کہ آپ کے پاس جب تک اورنگزیب ہرل جیسے لوگ موجود ہیں وہ ادارے کے لیے کام کریں گے، تھوڑا سا 6 مہینے اسے دے دیں اور SVN والوں کو کہیں کہ بچوں اس کو چلاؤ، فائدے میں لاؤ۔ اور وہ جو جنوبی پنجاب سے ہے آپ کا DG ریڈیو، اسے کہیں کہ آپ چلا لو، آپ چلا دو مجھے۔ اب میں نے آپ کو ایک اور بات کرنی ہے۔ میں نے اگلے دن PID سے آنے والے افسر محمد آصف کے بارے میں پروگرام میں کہا تھا کہ اس نے 40,000 پتہ نہیں کیا کیا لینا شروع، لیکن 40,000 جو بات میں کہنے لگا ہوں اس حساب میں نہیں ہے۔ اس نے ایک چیک جو پہلا چیک لیا پہلی تنخواہ کا، وہ ہے 3,80,000 کا۔ ساڑھے علاقے چک اکھان ہے یا کہاوت ہے، بھکھے جٹ کٹورا لبیا پانی پی پی آبھریا۔ میں نے آپ کو کہاوت سنا دی ہے، لیکن جو بندہ گورکن بن کے آیا ہے، جس نے اس کو لیکوڈیٹ کرنا، فارغ کرنا، اس نے تنخواہ کا ایک چیک 3,80,000 کا لیا۔ اس میں نہ وہ 40,000 ہے نہ وہ 10% ہے۔ آج ایک بندہ گیا اسے ملنے، اسے کہتا میرے کمرے سے نکلے۔ اس نے کہا کیا ہوا، خیریت ہے؟ اسے کہتا ہے کہ میں نے جواب لکھنا ہے، ایک فلانے ڈھنگڑا نے پروگرام کر دیا۔ آصف صاحب، آپ گورکن ہیں، یعنی آپ ادارہ دفن کرنے آئے ہیں، لیکن آپ بڑے مہنگے گورکن ہیں۔ آپ پہلا چیک جو دیتے ہیں وہ 3,80,000 کا ہے، نہ گاڑی ہے نہ پٹرول ہے، نہ وہ 40,000 ہے، نہ وہ 10%۔
خیر یہ معاملہ تو عطا اللہ تاڈر صاحب دیکھیں گے، سیکٹری محترمہ اس کو دیکھیں گی افرین صاحبہ، اور باقی آپ کے سینئر دیکھیں گے۔ ایک مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے اگلے دن کہہ دیا تھا کہ جو ایس ٹی این کمپلیکس کی جگہ ہے وہ 4 کنال ہے، وہ 4 کنال نہیں ہے، 40 کنال ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، اگر وہ 40 کنال وزارت اطلاعات اپنے دفاتر کے لیے استعمال کر رہے تو کشادہ دفاتر اور پوری وزارت اطلاعات اور اس سے جڑے ہوئے تمام محکمے وہ سارے وہاں کھپ سکتے ہیں۔ یعنی آپ بڑے بڑے ٹاور بنائیں، اپنے گھر وہاں بنائیں، ٹاور بھی گریڈز کے مطابق بنائیں، آپ موج میں ہو جائیں گے۔ وزارت اطلاعات جب مکمل ہوگا کمپلیکس تو وزارت اطلاعات موج میں ہوگی۔ اصل میں ایس ٹی این کی مثال ایک ایسی خاتون کی ہے جو کپڑوں کے بغیر بس لیٹی ہو اور اسے لوٹا جا رہا ہو، جو آ رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس میں خود خواتین بھی اس کی عصمت دری میں شامل ہیں۔ بہرحال اصل بات تو تھی کہ آپ وہاں وزارت اطلاعات کے دفاتر بنائیں، اور آپ کرائے پر کیوں رہے ہیں عطا اللہ تاڈر صاحب؟ جب آپ کے پاس پی اے ڈی جیسا محکمہ موجود ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا ہے۔ میں نے آپ کو سنایا کہ اسے اتنی آگ لگی ہوئی تھی محمد آصف صاحب کو، وہ کہتا ہے نکلو یہاں سے، جاؤ میں نے جواب لکھنا۔ بھائی صاحب آج جی نویاں گلاں میں کیتیاں انہیں جواب بھی لکھ دو، بجائے اس کے کہ کوئی آپ کو کہے کہ جواب لکھیں اور واپس جاؤ۔ آپ کسی ایسی سیٹ پر رہنے کے قابل نہیں ہو۔ مبشر حسن ہے جس نے آپ کو برداشت کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے میں جن لوگوں کو ایف آئی اے میں لے کے گیا ہوں، ابھی وہ سفارشیں کرا رہے ہیں، ابھی نہ دیکھیں بس، جب بھی وہ اوپر آئے گا کیس اس میں بھی لمبی کہانی ہے۔ اے بی سی کیسے ہوتی تھیں، ریٹ کیسے بنتے تھے۔ مجھے تو انہوں نے میڈیا لسٹ سے ہی فارغ کر دیا۔ کوئی گل نہیں، اللہ کرم کرے گا۔ کبھی انہوں نے کوئی لکھوا کے لائے ہیں کہ سب نے زندہ رہنا۔ خیر یہ جو ایس ٹی این کی کہانی ہے یہ بہت دردناک ہے، اور اس کی کم از کم 40 قسطیں چاہیے۔ یعنی میرے پاس اتنا مواد موجود ہے کہ یہ روئیں گے۔ میں وہ ساری چیز اگلے کچھ دنوں میں، میرا خیال ہے آڈٹ رپورٹ شاید سائن ہو گئی ہے، اس کے 48 پیرے ہیں، اور جب وہ سامنے آئیں گے نا تو ان کی ایک ہی آواز نکلے گی، آئے آئے۔ تو آپ آئے کر، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ خدا حافظ۔